أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم کسی شک میں پڑے ہوئے ہو مما نزلنا علی عبدنا اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا سو اگر تم یہ نہ کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو اس آگ سے بچو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے چند اہم اور مہم مضامین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت رسول، نمبر 3 قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ اور نمبر 5 جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا لا ریب فی اس کتاب میں شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں کہ اگر سلیم الطبع انسان ذرا بھی غور کر لے، اس معمولی سی بات پہ غور کر لے تو اس کا وہ شبہ اور شک بھی زائل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں توحید کی دعوت دی تھی، ایمان والوں کو، کافروں کو اور منافقین کو۔ یک بارگی اللہ رب العزت نے توحید کی ایک مرتبہ پھر دعوت دی کہ کفر اور شرک چھوڑ کر اپنے گناہوں کی زندگی اور بغاوت کی زندگی چھوڑ کر ایمان پہ آ جاؤ، اسلام کی زندگی پہ آ جاؤ، قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ان کو نہ ماننے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم قرآن پاک کی اس کلام کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ جا بجا میرے پیغمبر پر مختلف قسم کے اعتراضات، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، اس کلام کے بارے میں مختلف قسم کی تشکیکات پیدا کرتے ہو، تو آؤ تم بھی اہل عرب کے فصیح اور بلیغ لوگ ہو، تمہارے پاس بھی کلام کی قدرت ہے، تمہیں بھی کلام کرنے کی طاقت ہے، تو آؤ اس کلام کا مقابلہ کرو، یہ چیلنج قبول کرو۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مکمل قرآن پاک کا ان کو چیلنج دیا۔ اللہ رب العزت سورۃ البنی اسرائیل میں فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پورا قرآن اس جیسا لا کر دکھا دو، اور فرمایا کہ تمام انسان اور جنات بھی مل جائیں، اللہ فرماتے ہیں تم لا نہیں سکتے۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ چلو پورا قرآن تو دور کی بات 10 آیات ہی اس جیسی لا کر دکھا دو۔ یہ دوسرا چیلنج اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تیسرا چیلنج ان کو دیا ہے کہ اگر تم یہ بھی قبول نہیں کرتے تو آؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تو آؤ اس چیلنج کو قبول کر لو، میری اس بات کو قبول کر لو کہ ایک ہی صورت اس جیسی لا کر دکھا دو، تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ کلام، اس کی فصاحت، اس کلام کی بلاغت، اس کلام کی حسن ترتیب، اس کی اسالیب، اس کے معنی، اس کی بدیع، یعنی جتنی بھی علوم اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں، جتنی بھی خوبصورتیاں اور بناوٹ اور سجاوٹ اللہ نے اس کلام اور قرآن میں رکھی ہیں، تم اس جیسا کلام لا کر دکھا دو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اللہ رب العزت نے پیشگی ان کو خبر دے دی ہے لن تفعلوا کہ تم اس قرآن پاک جیسی کتاب لانے سے عاجز ہو، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خالق اور مالک کا کلام ہے، یہ اس رب کا کلام ہے جس کا علم ساری کائنات کو محیط ہے۔ انسان کا علم، مخلوق کا علم ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ تمہیں تو ایک ذرہ سا علم بھی نہیں دیا گیا، تمہیں ایک تھوڑا سا علم بھی نہیں دیا گیا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس خدا کے کلام کے مقابلے میں، اللہ کے اس کلام کے مقابلے میں لن تفعلوا، یاد رکھو اگر تم اس چیلنج کو قبول بھی کرتے ہو، تم اس جیسا قرآن، اس جیسی 10 صورتیں، اس جیسی ایک صورت بھی لانے پر قادر نہیں ہو۔ تو جب تم قادر نہیں ہو اور تم لا نہیں سکتے، تو دیکھو اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنی دنیا تباہ نہ کرو، جہنم کے انگارے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تو ڈرو اس آگ سے، اس آگ سے بچ جاؤ، قرآن کی صداقت اور حقانیت کو مان لو، پیغمبر کی صداقت اور اس کی سچائی کو مانتے ہوئے دامن ایمان میں اور دامن توحید میں اپنے آپ کو سمولو، دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگے اور آخرت میں بھی خوشخبریاں، آخرت میں جنت کی نعمتیں تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھنا اگر قرآن کی صداقت کے منکر ہوگے، پیغمبر کی صداقت کے منکر ہوگے، قرآن پر اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو جہنم کے انگارے تمہارے منتظر ہیں، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی اور بڑکتی ہوئی آگ، جس کو اللہ رب العزت نے سعیرہ سے تعبیر کیا کہ وہ بڑکتی ہوئی آگ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ میں تیار کر چکا ہوں، وہ میں منکروں کے لیے بنا چکا ہوں، لہٰذا اپنے اس دعوے سے، اپنی اس سرکشی اور بغاوت سے باز آ کر اللہ رب العزت کے دامن توحید کو تھام لو، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے، وگرنہ جہنم تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔